اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو شرعی طریقے سے تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہبت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جس سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب ایک اور کیٹیگریز جو مردوں پر حرام کی گئی ہے، جن کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا، انٹیمیٹ رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون سی عورت ہے؟ شادی شدہ عورت۔ شادی شدہ عورتوں سے نہ کوئی افیئر چلایا جا سکتا ہے اور نہ شادی کی تمنا رکھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی پیغام پہنچایا جائے کہ خامد سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ پچھلی آیت میں کلوز بلڈ ریلیشنز کے بارے میں بتایا گیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے خامد موجود ہوں، جو پروٹیکٹڈ ہوں۔ وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ پہلے مرد کے نکاح میں ہیں، جب پہلے خامد کی عدت میں ہیں۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بری نظر سے دیکھنا، جو ان کو شادی شدہ ہوتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے۔ جہاں بتایا گیا ہاں البتہ کافروں کی وہ عورتیں جو مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں تو وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی جنگ کے دوران کفار کی عورتیں اگر گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے شوہر ساتھ موجود نہیں ہیں اور وہ دارالحرم میں ہوں تو اس وقت بادشاہ یا امیر لشکر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر سکتا ہے، اور پھر جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ کیونکہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد یا پھر ایک مہواری آنے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ یہ لونڈیا اور غلام جن کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آج کے دور کی نہیں، اس دور کی بات ہے جب جنگیں ہوتی تھی تو لونڈی اور غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور لوگ انسانوں کو اس طرح خریدتے تھے جیسے مال مویشی خریدے جاتے ہیں۔ پھر غلام اور لونڈیاں گھر میں آ کر رہتے تھے، ان سے رشتہ قائم کیا جا سکتا تھا، انہیں آزاد کر کے بھی ان سے رشتہ قائم کیا جاتا تھا، اور اس وقت ان سے انٹیمیٹ رشتہ بھی قائم کرنے کی اجازت تھی۔ یہ سلیبری اس وقت تھی جب عرب معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام تھیں۔ ڈاکو عام قبیلوں میں آ کر حملے کرتے تھے، وہاں سے مال کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے تھے اور منڈیوں میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ڈاکو اور طاقتور لوگ مال اور مویشی اٹھا کر لے جاتے تھے اور بیچ ڈالتے تھے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی لے جا کر بیچا جاتا تھا۔
اس زمانے میں بھی دنیا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور رلا دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی، وہ یہ کہ قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھنے اور طرح طرح کی اذیتیں دینے سے منع کر دیا گیا۔ دن رات ان سے جبری مشقت لینے کی بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب دی گئی۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں سنائی گئیں۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانا کوئی لازمی نہیں تھا، صرف مکافات عمل کے طور پر اجازت دی، کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بتدریج ان طریقوں کو ختم کر دیا گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ مزید کچھ اور عورتیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں سے نکاح ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح کرنا، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ کیے بغیر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا، طلاق اور وفات کی عدت میں نکاح کرنا، مشرکہ عورت سے نکاح کرنا، ہاں البتہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اور تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، یعنی یہاں پہ ذکر ہے مہر کا، عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے، یعنی نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لذت نفس کو پورا کیا جائے یا شہوت پوری کی جائے، بلکہ نکاح کا مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے، اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہونا چاہیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جماع وغیرہ کا فائدہ اٹھانا چاہو تو انہیں ان کے مہر ادا کرو، یعنی ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ مہر کے بارے میں کچھ معلومات یہ ہے، نمبر 1، مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مہر کا مال ہونا ضروری ہے، جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ نمبر 3، فرض کرے نکاح میں مہر کا فرض ہی نہیں ہوا یا مہر کی نفی کر دی گئی کہ مہر کے بغیر نکاح کر لیا، نکاح تو ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا تو مہر مثل واجب ہے، ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ اور دیکھیں کہ آغاز اسلام میں نکاح متع یعنی کچھ وقت کے لیے نکاح کر کے اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اسے حرام فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو مال اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے دل کا سکون بنے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔